سمع الله لمن حمده کی طرف سے قوم، ملک، سلطنت کو عید کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش اور عقیدت سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت شہر شہر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر و فلسطین کی آزادی اور مسلم ممالک میں فتنہ و فساد کے خاتمے کی دعائیں۔ نماز عید کے بعد لوگوں کا پیاروں کو ملنے کے لیے شہر خاموشاں کا رخ فاتحہ خوانی کی۔ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز عید کی ادائیگی، صدر مملکت عارف الوی کی شرکت۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں یہ دن خوشیاں بانٹنے اور اپنے معاشرے کے محروم طبقے کے لیے اثار و قربانی کا دن ہے۔ اس دن کا تقاضا ہے کہ ہم ضرورت مندوں، ناداروں، غریبوں اور محتاجوں کی بھرپور مدد کرتے ہوئے انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع فراہم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ملکی سالمیت و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے والدین، بھائی اور بھابھی کی قبروں پر حاضری بھی دی۔ شہباز شریف بولے دعا ہے کہ یہ عید ملک کو مشکلات سے نجات دلائے۔ محنت دیانت سے یہ مشکلات کم ہوں گی۔ مسائل کے حل کے لیے محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ معاشی حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسائل کا حل نکال لیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 74 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے چاند رات کو بھی احتجاج کیا ہو۔ بعض لوگوں نے عمران خان کے بہکاوے میں آ کر احتجاج کیا۔ یہ لوگ کسی سازش سے نہیں بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باہر ہوئے ہیں۔ ان کے اتحادی بھی ان کی وجہ سے پریشان تھے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری کی طرف سفر کا آغاز کریں گے۔ اگلے 12 سے 14 ماہ میں انتخابات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہباز شریف سے زیادہ کمپیٹنٹ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سب سے سچ بتا رہا ہوں کہ میں جب سے وزیر بنا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی 6 گھنٹے بھی ایک ساتھ سو سکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد خوشخبریاں دیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پی ٹی آئی جھوٹ اور گالم گلوچ کی سیاست کر رہی ہے۔ بتایا جائے کہ فراگوگی کے حکم پر کیسے تقرر و تبادلے ہوئے تھے۔ محنت کر رہے ہیں، جلد مہنگائی پر قابو پا کر جلد خوشخبریاں دیں گے۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آج خوشیاں منائیں اپنے پیاروں کے ساتھ، لیکن یہ بھی مصمم ارادہ کریں کہ جو لوگ آج اپنے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آج ان کے پاس پیسے نہیں، اپنے بچوں کو سیر کے لیے باغ میں لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن کھانے کے لیے پیسے نہیں، تو ہم نے مل کر کاوش کرنی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کامیاب کرے کہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق راضی ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں آج خوشی کے موقع پر بھی غریبوں کے گھروں میں فاقے ہیں۔ 72 سالوں میں اتنے بدترین معاشی حالات نہیں دیکھے تھے۔ عمران نیازی نے جھوٹ بولنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے ذہنی مریض ہو گئے۔
ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر سکیں۔ لاہور میں قیمتوں کے تعین کے لیے کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو حکومت پاکستان پر موجود ہے وہ پاکستان کے 70% ووٹروں کی نمائندہ ہے، تو جو انتخابات کا فیصلہ ہے وہ ہمارے سب اتحادیوں نے مل کر کرنا ہے، اور یہ کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہے، اور جس قسم کی مداخلت کا اندیا دیا جا رہا ہے اسی کے لیے تو ہم یہ جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اب انشاءاللہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہوں گے وہ حقیقی معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں گے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ رمضان میں مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے والوں سے نجات پائی، غریب دشمن حکومت سے ایک آئینی عمل کے ذریعے نجات پائی ہے۔ ہم مستقل طور پر زیرو لوڈ شیڈنگ کے لیے کوشاں ہیں۔ عید کے بعد RLG دستیاب ہوگی، 9 مئی تک 72 اور بہتر پوزیشن آ جائے گی۔ انتخاب کا فیصلہ اتحادیوں نے مل کر کرنا ہے، یہ کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں عمران خان کی کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں۔ مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا اسے دیکھ کر لوگ رو رہے ہیں، جس وقت بھی وہ بات یاد آتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ عمران خان کی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں۔ چار سالہ کارکردگی کا ایک دن بھی اظہار نہیں کیا۔ اب وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں نعرے لگانا، جلسوں کی دھمکیاں دینا، جلوس نکالنا، وہ اس کا سیاسی حق ہے، اور میں بھی حکومت کو کہوں گا کہ ان کو سیاسی حق استعمال کرنے دیں، اور وہ کوئی ریاست کا نقصان نہ ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں نواز دور میں بھی کہا تھا کہ اسمبلی کی مدت 4 سال کرنی چاہیے، آج سب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی آج شور کر رہی ہے کہ الیکشن کرواؤ۔ شیخ رشید کے بھتیجے کو حکومت نے نہیں بلکہ سعودی حکومت نے گرفتار کیا تھا۔ ثابت کرے گا ہمارے اقدار کیا ہیں، ہمارے سیاسی اصول کیا ہیں، اور ہمارے ناقدین کے اقدار اور سیاسی اصول کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ساری پاکستانی قوم جو ہے اس کو اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہ سیاسی اقدار ہے، نہ کوئی سیاسی فلسفہ ہے، نہ کوئی سیاسی اصول ہیں، اور جو روزہ رسول پہ کہہ لیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو حادثہ ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا، شرمناک تھا۔ ہمارے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہوا ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے، اور اب سب کے مینڈیٹ کے حساب سے سب کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہے۔ یہ کوئی معاہدہ نہیں بلکہ ساتھ چلنے کا ایک ضابطہ ہے۔ گورنر کی ضرورت پڑی تو گورنرشپ بھی آ جائے گی۔ سیاست میں شرافت اور برداشت ضروری ہے۔ رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ مرتضیٰ وہاب بولے پوری قوم چوروں کو پہچان گئی ہے، K4 منصوبے پر کام تیزی سے جاری۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے فکر و عمل کی آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر ان کو ہوتی ہے جنہیں غلامی جیسی ذلت کا سامنا رہتا ہے۔ سامراج آزادی کے بعد بھی ہم پر بالواسطہ غلامی کے سائے کیے رکھنے پر بضد رہا۔ مراسلے میں امریکی حکام کی ہمارے سفارتی عملے سے باضابطہ ملاقات کا احوال درج تھا۔ سازش کا واحد مقصد پاکستان کو غلامی کی ڈگر پر چلانا ہے۔
PTI کے ساتھ کوئی نظام ہوتا تو وہ ضرور دیتا، لیکن نہیں دے سکے۔ مسلم لیگ اور PDM کے ساتھ اگر کوئی نظام ہوتا تو 4 بار انہوں نے باریاں لی ہے، نہیں دے سکے۔ ان کے پراپرٹیز میں اضافہ، ان کی شوگر مل میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے خاندانوں کے آئندہ 7 پشتوں کے لیے دولت کے انبار، لیکن غریب آدمی کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں۔ اس لیے سارے ایک ہی نظام کے فیسیلیٹیٹر، خدمتگار، وفادار ہے۔ ہمارے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں وہ نظام آ جائے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو بنایا تھا۔ PTI، نون لیگ، PDM کے پاس کوئی نظام ہوتا تو ضرور دیتے۔ حکمرانوں کی پراپرٹی اور دولت میں دن بدن اضافہ ہی ہوا، غریب آدمی کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ یہ سب ایک ہی نظام کے خدمتگار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد حکومت نے کوئی روڈ میپ نہیں دیا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ اپنی ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم۔ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، دھرتی ماں اور عوام کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے بہادر جوان ہمہ وقت تیار۔ سیاچن پوسٹ پر تعینات پاک فوج کے جوان پیاروں سے دور سخت سردی میں عید منانے میں مصروف۔ پاک فوج کا ہر جوان ملک و قوم کے لیے قیمتی سرمایہ، ہمیں اپنے فوجی جوانوں پر فخر ہے۔ پہلے تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں پر آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین جو سن رہے ہیں ہمیں، انہیں بہت بہت عید مبارک ہو۔ کھاتے پیچھے گھر کا بچہ آ گیا، یہ جو یہاں پڑا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ سب نے ان سے پوچھا کہ کیا پہنوں، پاچا صاحب نے بھی پوچھا کیا پہنوں، کہ تو صرف نہ کے آ رہی۔ ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ یور عید؟ کیا کرتے ہیں؟ آج بڑا فیسٹیوٹی کا دن ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اس میں وہ شامل ہوتے ہیں، ہمیں بھی خوشی تسکین ہوتی ہے، تحفے جا کے دیتا ہے تو۔ اور کیپٹل ٹی وی لایا ہے اپنے ناظرین کے من پسند شوز میں انہی کے پسندیدہ شخصیات عید کے تینوں دن۔ پہلے دن دکھایا جائے گا میاں عامر جمیل سے ڈاکٹر ثاقب کا انٹرویو۔ فائزہ بخاری کے پروگرام میں مہمان ہوں گے عثمان ڈار اور عمر ڈار۔ اینکرز کے ساتھ عید اسپیشل شو بھی ہوگا۔